میرا نام جو ہے سعیدہ افضل ہے، اور مجھے امید تو ہے کہ مجھے شکلاً تو کوئی نہیں جانتا ہوگا، پہلے تو تصویر چھپتی تھی لیکن اب نہیں چھپتی ہے، لیکن جس جگہ بھی میں گئی ہوں، جس ملک میں بھی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب سب لوگ میرا نام سن کر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پہچانتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا آپ ہیں جو یہ کہانیاں، ہم تو بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں اس کہانیوں کو۔ 7ویں کلاس سے میں نے کہانیاں لکھنا شروع کی تھی ریڈیو پاکستان میں، بچوں کی کہانیاں، آؤ بچوں کہانی سنو، جب میں 7ویں میں پڑھتی تھی، اور اسی لیے میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ 3 عورتیں 3 کہانیاں لکھ کر، ابھی تک بھی، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قلم کے ساتھ، اور اس کالم کے ساتھ میرا رشتہ جڑا ہوا ہے، 60 سال سے اوپر ہونے کو آئے ہیں، ہزاروں کہانیاں میں نے لکھی ہیں۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے عورت کا ہمارے معاشرے میں جو ایک کہانی میں نہ آیا ہو۔ میں ریڈیو پاکستان میں لکھتی تھی ڈرامے وغیرہ، بچوں کی کہانیاں، آؤ بچوں کہانی سنو، تو وہاں پر مجھے وہاں کے پروڈیوسر صاحب خاور مہندی صاحب نے میسیج دیا کہ آپ کو میر خلیل الرحمان صاحب آپ کی تحریروں کو اخبار میں طالب علم کے صفحے پہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپروچ کیا جائے، اور آپ ان کے نیا رسالہ وہ نکال رہے ہیں اخبار جہاں، تو آپ کو خواہش ہے کہ آپ ان سے ملیں آ کر۔ بس یہاں سے میرا آغاز ہوا، اور فرسٹ شمارہ دسمبر میں جو اخبار جہاں کی ڈمی بنائی تھی وہ ہم لوگ تھے اس میں، اور جنوری میں پھر رسالہ پہلا نکلا تھا، 1967 میں نکلا تھا۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ ڈی جی خان کی رہنے والی تھی، تو اس نے مجھے لیٹر لکھا جب میری تصویر اخبار میں آنے لگی، میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا کہ مجھے نوکری چاہیے، تھوڑی پریشانی تھی وہ، تو میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا تم آ جاؤ۔ میں نے کوشش کی اس کی نوکری کے لیے، مطلب اب ہم دونوں نے یہ مل کے وہ کیا، میں نے تجویز دی اپنے اس وقت عبدالکریم عابد صاحب ایڈیٹر تھے ان کو، کہ 4 عورتیں 4 کہانیاں لکھتے ہیں، یعنی عنوان ہو اس کا، 4 کہانیاں ہیں، 3 عورتیں 3 کہانیاں کرتے ہیں۔ ایکچولی 3 عورتیں 3 کہانیاں عبدالکریم عابد صاحب نے اس کو، مطلب ان کے منہ سے نکلا اس میں، اس کے بعد پھر وہ دوشیزہ میں چلی گئی، تو یہ سبب میر صاحب نے مجھے ہی دے دیا۔ تو 75 سے لے کر ابھی 2023 ختم ہونے والا ہے، تو یہ بلا ناغہ یہ کالم آتا ہے، میں لکھتی ہوں، چاہے میرے مطلب بچے پیدا ہوئے، ایک ہاتھ میں میں نے پالنا جھلایا، پھر ایک ہاتھ سے بھی میں نے کہانیاں لکھی، میرے آپریشن ہوئے، تو دوسرے دن مجھے ہوش آتا تھا تو میں اپنا یہاں پہ تختہ رکھ کے لکھتی تھی، تو وہ ڈاکٹر کہتی تھی یہ کیا ہے، میں کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ میرے اس کالم میں ناغہ نہ آئے، اور خدا کا شکر ہے یہ ریکارڈ بات ہے کہ اتنے سال، 40-45 سال ہو گئے ہوں گے، اور ہزاروں کہانیاں لکھی گئی ہیں، اور ہر موضوع پر لکھی گئی ہیں، لیکن ہر ہفتے میں ناغہ کبھی نہیں کیا میں نے۔ اس کا لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں خواتین کی اس وقت تو کوئی آواز ہی نہیں تھی، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، کوئی انصاف، اگر قانون بنے بھی، اب بعد میں بھی بنے، ان کہانیوں کو پڑھ کے بھی بنائے گئے، ویسے بھی بنے، لیکن ان کی امپلیمنٹ کہاں تھی، ہماری آواز ایوانوں تک کب جاتی تھی، ہماری خاص طور پہ دیہات کی خواتین۔ بہت عرصہ مجھے دیہات میں رہنے کا موقع ملا، میں نے ان کی زندگی دیکھی، ان کے درد دیکھے، سنے، وہ خود میری جھولی میں اپنے راز، اپنے درد ڈالتی تھیں، تو ایک امانت کی طرح ہم سنتے تھے۔ مواد جو ہے نا ہم ان سے لیتے تھے، خطوط سے لیتے تھے، معاشرے سے لیتے تھے۔ دوسرا ذریعہ جو ہوتا تھا، جو مصدقہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ویریفیکیشن کے ساتھ، وہ روبرو مل کے کہانی سننا۔ آپ کوئی خاتون آپ کو آتی ہے، آپ کے پاس کہتی ہے میری کہانی لکھو، تو وہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہے، ہم اسے لکھتے جاتے ہیں۔ مختلف شہروں میں رہی ہوں، تو میں نے دارالعمان میں جا کے بنائی،
اتنی کہانیاں میں جب میری شادی ہوئی ڈی جی خان میں دارالعمان جاتی تھی کہ انہوں نے مجھے ہی دارالعمان سونپ دیا تھا کہ آپ اس کی سپرویژن آپ کریں گی ڈیرہ غازی خان کے دارالعمان کی. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.